السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مونا خان، آپ کی شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک سوشل ورکر ہیں۔ یہ بہت بڑا نام ہے کیونکہ انہوں نے پاکستان میں اور دنیا بھر میں اتنا سماجی کام کیا، اتنا انسانیت کے لیے کام کیا ہے کہ انہیں پاکستان میں بھی ہلال امتیاز، ستارہ امتیاز ہی مل چکا ہے، بلکہ یو ایس کے آفیشیل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے انہیں انٹرنیشنل ہیرو بھی قرار دیا ہے۔ تو آج کی ہماری شخصیت ریئل پاکستانی ریئل ہیرو انصاف برنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ 40 سال سے زائد کا عرصہ جو ہے انسانیت کی خدمت کی ہمارے ساتھ موجود ہیں انصاف برنی صاحب۔ ہم سر کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، وہاں انصاف برنی صاحب کا نام، ٹرسٹ کا بھی نام obviously بات آ جاتا ہے۔ تو یہ اگر میں کہوں کہ انصاف برنی بنے کیسے، تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرے خیال یہ کہ اللہ پاک اپنے کاموں کے لیے خود انسانوں کو چنتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر گرفتار ہوا اور مجھ پہ الزام تھا کہ میں نے کوئی تقریر کی ہے جو ماشاء اللہ کے خلاف ہے اور جمہوریت کے حق میں ہے، جبکہ اس دن میں کراچی میں بھی نہیں تھا۔ تو جب کراچی میں نہیں تھا تو میں تقریر کرنے کا کراچی میں کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن میں اللہ میاں سے کبھی کبھی بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ وہ جن باتیں ہیں وہ اس انداز میں نہیں کہ آپ شکوہ ہوتا ہے، کچھ جواب آتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور یہ جواب تھا اللہ کی طرف سے۔ میں کہتا تھا کہ میں بے گناہ جیل کیوں جا رہا ہوں، تو اللہ نے آج مجھے بتایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے یہ کام لینا چاہتا تھا۔ جو زیادتیاں ہوئیں، جو وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا، پھر قیام پاکستان سے پہلے کے لوگ بند تھے۔ یہ تو انصار برنی ٹرسٹ نے پہلی مرتبہ یہ کام شروع کیا۔ بچہ جیل میں پیدا ہوا اور 40 سال کی عمر میں جب ہم نے اس کو جیل سے نکالا تو انگلی پکڑ کے، کیونکہ اس کو نہیں پتا کہ سڑک ہوتی کیا ہے۔ ایک شخص 38 سال اپنی بیوی کے قتل کے جرم میں جیل کے اندر اور کبھی عدالت میں پیش نہیں ہوا، اور جب ہم نے اس کو رہا کرایا تو اس کی بیوی زندہ تھی۔ ایسے اتنے کیسز ہیں ان 40-42 سالوں میں کہ پورے آپ دن اور رات بھی لگا دیں تو شاید وہ گفتگو ختم نہیں ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی مرضی تھی، اللہ نے چنا اور اللہ نے وہ کامیابی دی۔ پہلے خوف ہوتا تھا پولیس کا، لوگ کہتے تھے نہیں چل پاؤ گے، تم مار دیے جاؤ گے۔ جب ایک دفعہ آپ کا یقین پختہ ہونا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، اور اس نے چنا، اور میں اس میں الحمدللہ آج اس فخر کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس کام کے لیے چنا۔ آپ نے اتنا کام کیا ہے قیدیوں پہ، کیونکہ آپ کا آغاز ہی اسی چیز سے ہوتا ہے جو آپ نے شروع میں ہمیں بتایا۔ تو سر اگر اس سلسلے کو ہیومن ٹریفکنگ اور قیدی دونوں کی میں بات کروں، کیونکہ آپ نے قیدیوں پہ بڑا کام کیا، تو اس سلسلے کو مزید اس کا دائرہ کار کس طرح سے آگے پھر بڑھتا گیا؟ اس کے لیے سب سے پہلے مجھے وکالت کا پیشہ اختیار کرنا پڑا، مجھے لاء کرنا پڑا۔ LLB کرنے کے بعد پھر میں وکیل بنا، اور وکیل بننے کے بعد میں نے یہی کام سارا شروع کیا۔ اور جب یہ کام شروع کیا تو لوگ بڑے حیران ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، تم سب سے لڑ رہے ہو، سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا سب دشمن ہو جائیں، اللہ دوست رہے۔ اور آج احساس ہوتا ہے کہ جو بات میں نے کہی تھی کہ اللہ دوست رہے، اور میں لوگوں کو پختہ بنانے کے لیے، طاقتور و قوتور بنانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے۔ اور اس پہ اگر یقین ہے نا آپ کا، تو وہ ایسے آپ کو چیزیں دکھاتا ہے، آپ کی زندگی کو کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ آپ حیران رہتے ہیں کہ یہ ہوا کیسے۔ اگر آپ آج مجھ سے 42-43 سال کا حساب پوچھیں کہ یہ سب کیسے ہوا، کس طرح ہوا، تو خدا کی قسم یہ سب وہ کرتا ہے اور ہم جیسے گنہگاروں کو عزت نصیب کر دیتا ہے۔ سب اسی کا اختیار ہے۔ اگر آج میں اور آپ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں نا، تو یہ لکھا تھا، دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی۔ اگر یہ آپ کا ایمان بن جائے تو کوئی کامیابی ایسی نہیں ہے جو آپ کو نہ ملے۔ اور سر ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ یو ایس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے آپ کو آفیشلی طور پہ انٹرنیشنل ہیرو جو ہے وہ مانا ہے، اور یہ میرے خیال سے بہت کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی پاکستانی جس طرح سے کام کرے اور اس کے کام کو سراہا جائے۔ تو سر آپ کیا کہنا چاہیں گے، کیونکہ عام طور پہ جو پرسیپشن آتا ہے پاکستانیوں کو، obviously بات ہے، آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہم پہ بھی الزامات لگ جاتی ہیں، لیکن آپ نے تو اس چیز کو ہی بریک کیا ہے، تو کس طرح سے لگتا ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے۔
جب اللہ رب العالمین ہے تو میں انسانوں میں تفریق کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ جب جس نبی پہ میرا ایمان ہے وہ رحمت للعالمین ہے تو میں انسانوں میں تفریق کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ جب سارے انسان اس کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کل کائنات کا مالک ہے، حساب کتاب اس کے اختیار کی بات ہے، تو میں انسانوں کے درمیان تفریق کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ انسان کی پہچان اس کے اعمال ہے، مذہب نہیں، باؤنڈریز نہیں، اس کے اعمال. آپ کی ساری پہچان جو ہے وہ آپ کے اعمال ہیں. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ کا مذہب بہت اچھا ہے، آپ کا ملک بہت اچھا ہے. تو میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو جس طریقے سے آپ نے لیا اور جو کام انصار بانی ٹرسٹ نے کر کے دکھایا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کا علم آج بھی سربلند ہے. اچھا سر، ابھی آپ نے انصاف بانی ٹرسٹ کی بات کی، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ انصاف بانی ٹرسٹ جو ہے کس طرح سے دن رات اپنے مشن پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہماری کئی چیزیں ہیں، اور پہلے تو قیدیوں سے شروع کیا تھا ہم نے. قیدیوں سے، اور جو ذہنی امراض کے اسپتالوں میں صحت مند لوگوں کو قید کر دیا جاتا تھا لے جا کے، انڈر 13 لونیسی ایکٹ، وہ بھی جیل تھی. آج بھی اس میں بہت زیادہ فرق آنے کے باوجود بھی وہ جیلوں کی طرح ہی ہیں. تو وہاں سے شروع کیا تھا. اب ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اور ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف ساری دنیا میں جانا پڑتا ہے، اور ایسے ممالک میں بھی جانا پڑتا ہے. ابھی لیبیا میں کوئی 16 کے قریب لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں. یہاں سے ان کو یورپ کے بہانے لے جایا گیا اور وہاں ان کو مار دیا ہے، سمندر میں بہا دیا ہے، کوئی پتہ نہیں ہے. اس کے بعد عورتوں کے مسائل، بچوں کے مسائل، اور کچھ ایسے انٹرنیشنل مسائل ہیں کہ جو بڑے تکلیف دہ ہیں، اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. سر، جس طرح سے زمانہ چینج ہو گیا ہے، ہر چیز جدید ہو گئی ہے، تو میرے خیال سے کرائم بھی اسی طرح سے ماڈرن طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں. جیسے سلیوری کی بات آتی ہے تو اس حوالے سے آپ نے کافی کام کیا ہے. ماڈرن ڈے سلیوری پہ آپ نے کام کیا ہے، تو اس کے لیے کیا آپ نے اقدامات کیے ہیں؟ تھوڑا سا اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں. ایک ہے ہیومن اسمگلنگ، دوسری ہے ہیومن ٹریفکنگ. اینڈ دیئر از اے بگ ڈفرنس بٹوین ہیومن ٹریفکنگ اینڈ ہیومن اسمگلنگ. ہیومن اسمگلنگ یہ ہے کہ میری مرضی سے میں پیسے دے رہا ہوں، میں باہر جانے کے لیے دیگر ذرائع استعمال کر رہا ہوں، آپ مجھے ایجنٹ کے طور پہ دنیا میں کہیں بھی بھیجنے کے لیے یہاں سے لے جاتے ہو. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، ہیومن ٹریفکنگ یہ ہے کہ میری مرضی کے خلاف، یا مجھ سے جھوٹ بول کے، یا مجھ سے غلط بیانی کر کے، یا مجھ سے جھوٹے وعدے کر کے آپ کہیں مجھے پھنسا دیتے ہو. ہیومن اسمگلنگ میں بھی اب یہ شروع ہو گیا ہے، جو ایجنٹوں کو پیسے دے کے جا رہے ہیں. مثلا پاکستان سے یہاں سے لے کے جاتے ہیں ایران، ایران سے لے کے جاتے ہیں ٹرکی، ٹرکی سے لے کے جاتے ہیں گریس، یہاں سے لے جا کے ایران میں بیچتے ہیں، پھر ایران سے ایجنٹ لے جا کے ٹرکی میں بیچتے ہیں، اور پھر وہاں سے گریس پہنچانے کے لیے الگ بیچتے ہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ اگر وہ کسی کو لے کے جا رہے ہیں گروپ کے گروپ، بچے جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، کیونکہ بچوں کی جو نسوانیت کے حوالے سے جو ویڈیوز بنتی ہیں وہ یورپ میں بہت زیادہ اس کی مانگ ہے. اسی طریقے سے جوان بچیوں کی، بچی جو چھوٹی ہیں، تو یہ جب وہاں لے جا کے جب دوسرے ایجنٹ کو بیچتے ہیں تو وہ ان پہ کرتے ہیں تشدد، اور تشدد ایسا کہ چھریوں سے خون نکالتے ہیں اور اس انداز میں مارتے ہیں کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. پھر ان سے کہتے ہیں کہ مزید پیسے بھیجو. میں ہاتھ جوڑ کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا رسول کے واسطے اپنے ملک میں اگر مر رہے ہو، 4 کندھا دینے والے تو ہیں، وہاں چیل اور کوے تمہارے جسموں کو کھا رہے ہیں. اللیگل مت جاؤ، لیگل طریقے سے اللہ تمہیں موقع دے ضرور جاؤ، تمہارے ملک کے لیے فائدہ ہے، بہت جائیں آپ ضرور، لیکن اللیگل طریقے سے نہیں جائیں. اگر وہ آپ ویڈیو چلا نہیں سکتی ہیں، اگر وہ دیکھ لیں تو آپ رات کو سو بھی نہیں سکتی ہیں. جس انداز میں جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کوئی اس پہ تصور بھی نہیں کر سکتا. کیونکہ obviously بات ہے، یہ سفر جو ہے کافی مشکلات بھی رہی، تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے سفر میں آپ کا کون ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت ساتھ دیا؟ دیکھیے، بہت سارے لوگ ہیں. میری ماں کی دعائیں، پھر سب سے زیادہ جو ہے میری بیوی شاہین جو ہے وہ 9th کلاس سے میری ساتھی ہے، اور اس وقت سے اب تک میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ کو گھر میں سکون ملتا ہے
جب ہی آپ یہ باہر جا کے سارے کام کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ نے جتنا کام کیا ہے، دنیا آپ سے جتنا محبت کرتی ہے، پیار ہے آپ کا، آپ میرے ہر رشتے میں، آپ بھائی کے روپ میں ہیں، آپ باپ کے روپ میں ہیں، ہر لوگ آپ سے رشتے بنا لیتے ہیں. تو سر آپ جب ملتے ہیں لوگوں سے اور آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو کس طرح سے لگتا ہے آپ کو؟ ایک چھوٹا سا قصہ سنا دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ایک شپ ہم رہا کرا رہے تھے. وہ شپ جب رہا ہو رہی تھی تو اس دوران میرے بیٹے کی شادی تھی، اور میری بیوی کو یہ تھا کہ میں اس شادی میں شریک ہو بھی پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ میں اتنا بزی تھا کہ ان کو ہم نے رہا کرانا تھا. اس میں ہندو بھی تھے، اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں مسلمان بھی تھے، پاکستانی بھی تھے، انڈین بھی تھے، سیرین بھی تھے، سری لنکن بھی تھے. اب جب یہ سب ہو گیا تو 2 دن پہلے مجھے لندن جانا تھا. میں لندن پہنچا ہوں تو لندن ہیتھرو ایئرپورٹ سے باہر آ رہا تھا تو ایک پولیس آفیسر وہ آیا، اس نے مجھے سلوٹ کیا، اور سلوٹ کرنے کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو بوسہ دیا. وہ بظاہر گورا لگ رہا تھا، لیکن میں نے کہا گورے یہ چیزیں نہیں کرتے، سلوٹ تک تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ وات نہیں چومتے وہ عموماً. تو میں نے اس سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ پاکستانی تھا اور بچپن سے ہی برٹش پاکستانی تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ سر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اتفاق ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی. جو آپ نے کام کیا ہے، یا انڈینز ہمیں تانے دیتے تھے کہ تم پاکستانی دہشت گرد ہو، تم پاکستانی یہ ہو، بہت برا بھلا کہتے تھے. کہنے لگے کہ جب انصار برنی نے سب کو رہا کرایا بلا تفریق رنگ و نسل اور مذہب کے، اور جب بھارت کے ٹی وی چینلز نے کہا کہ دس از آل بیکاز آف دس مین فارمر فیڈرل منسٹر فار ہیومن رائٹس انصار برنی. کہنے لگے اب ہم بھارتی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اگر تمہارے بھارت میں ایک بھی انصار برنی ہو تو ہمیں بتا دو کہ تمہارے ملک میں بھی کوئی ایسا شخص ہے کہ جو بلا تفریق رنگ و نسل صرف انسانوں کے لیے کام کرتا ہے اور دنیا کو یہ کہتا ہے کہ میں بھی پاکستان ہوں، تم بھی پاکستان ہو. نو ڈاؤٹ سر، ہم سب آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. آپ کا جو مشن ہے، جو کام ہے، جو آپ کی نیت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایمان، جس طرح سے آپ خدا پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں. سر مجھے آپ یہ بتائیں کہ زندگی جو ہے اتنی آسان نہیں ہوتی، چیلنجز بھی ہوتے ہیں، اور آپ تو کہتے ہیں دھمکیاں تو چھوٹا ہی ورڈ ہے جو مجھے ملتی ہیں. تو پھر بھی جن چیلنجز کا آپ نے سامنا کیا ہو اور اس کو فیس کیا ہو، کس طرح سے کیا آپ نے؟ جب آپ کا ایمان پختہ ہو نا، جب آپ کا ایمان پختہ ہو، پھر آپ کو کسی کی فکر نہیں ہوتی، پھر آپ کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آپ اللہ کے بندوں کو بچانے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی کو بچانا روح انسانیت پوری کو بچانے کے برابر ہے، اور ایک قتل جو ہے وہ روح انسانیت کو قتل کے برابر ہے. تو جب اللہ یہ کہہ رہا ہے اور آپ کس کے لیے نکلے ہیں؟ اس کے بندوں کے لیے. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم ادھر ادھر رب کو ڈھونڈتے ہو، کبھی پڑوس میں بھی ڈھونڈ لو، کبھی گھر میں بھی ڈھونڈ لو، کبھی محلے میں اور وطن میں بھی ڈھونڈ لو. اللہ تو انسانوں میں بستا ہے. اللہ آپ سے حساب لے گا انسانوں کا. اپنا حساب وہ معاف کرنا جانتا ہے، لیکن انسانوں کا جو حساب لے گا وہ معاف کرنا نہیں جانتا. اللہ وہ آپ سے حساب لے گا اور آپ کو اس کی سزا بھی اور جزا بھی دونوں چیزیں ملیں گی. تو جب آپ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ آپ اس کی راہ میں ہیں، تو جیسے ابھی آپ مثلاً آ رہی تھیں، آپ کو راستے میں کوئی پرابلم ہوتی تو آپ مجھے فون کرتی کہ بھئی، تو میں کسی کو بھیجتا کہ تو یار آپ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو اور آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو آپ گھبرا رہے ہو. وہ ہے، اور جب وہ ہے تو پھر پرابلم جو ہے وہ زیادہ دیر رک نہیں سکتی. جی سر، یہ بالکل ہی آپ کا ایمان ہی ہے. سر اب ہمیں یہ بتائیں کہ انصاف برنی ٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں کس طرح سے اپنا کام سر انجام دے رہا ہے؟ یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، مڈل ایسٹ میں بہت زیادہ ہمارا کام ہے، بہت زیادہ کام ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں سے بچوں کو لے جایا جاتا تھا خرید کے، اور صرف یہیں سے نہیں، سری لنکا، صومالیہ، ایتھوپیا، بہت سارے ممالک، قریب ممالک سے، اور ان کو لے جانے کے بعد انہیں اونٹ پہ باندھ کے ان سے اونٹ ریس میں، اور وہ بچے کوئی 12 14 گھنٹے کام پہ رہتے تھے، اور ان کی عمریں کتنی ہوں گی؟ 2.5-3 سال سے لے کے 11 سال تک کی. اور اس دوران وہ گرتے تھے، اونٹ ان پہ دوڑ جاتے تھے، وہ مر جاتے تھے بچے، وہیں ان کو پھینک دیے، وہ برا حال تھا. اور 17 سال میں نے اور شاہین نے مل کے اور ہماری ٹیم نے لڑائی کی ہے پورے خلیج اور عرب میں. جب میری حکومت مجھ سے یہ کہتی تھی کہ آپ ہمارے دوستوں کو ناراض کر رہے ہیں، تو اس وقت میں یہ کہتا تھا کہ آپ کے دوست ہوں گے، میں رب کو راضی کر رہا ہوں. اور جب وہ ختم ہوا
تو دنیا حیران تھی کہ انصار بڑھنی ٹرسٹ کی کوششوں سے برسوں کا کھیل کے نام پہ ان کو بچوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کا پھر ایک بہت بڑا کریڈٹ پاکستان کو ملا۔ جس طرح سے یہ کسی بھی کام کو رکھتے ہوئے میرے خیال سے کوئی غلط سوچ ہوتی ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے صحیح کریں، میرے خیال سے یہاں پہ اس طرح سے شعور نہیں ہے، لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے، جو لوگ اس طرح سے چیزیں کر جاتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مذہب کا بکنا، ضمیر کا بکنا، سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ضمیر کا بکنا اور مذہب کا بکنا ہے۔ مذہب کے نام پہ آپ تماشا لگا رہے ہیں، اور ضمیر تو رہا ہی، میں تو کہتا ہوں اب پتہ نہیں ضمیر نام کی کوئی چیز بھی ہمارے اندر رہی ہے یا نہیں۔ ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کہ کوئی مر گیا ہے تو ہم اس کی سیلفی اس کی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہاسپٹل پہنچانے کی ہمیں جلدی نہیں ہوتی، ہمیں اس کی ویڈیو وائرل کرنے کی جلدی ہوتی ہے۔ آج جس طریقے سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، اس میں زیادہ یہ لگ رہا ہے کہ ہم تماشے زیادہ لگا رہے ہیں۔ اب یہ جو سڑکوں پہ بیٹھ کے ہم کھانا کھلاتے ہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، شامیانہ لگا دو، کسی کی عزت نفس کو مجروح مت کرو، اس کو مر جانے دو، اس سے پہلے کہ آپ اس کی عزت نفس کو مجروح کر دیں۔ شامیانہ لگا دو یار، ٹینٹ کے پیچھے اپنے اندر لگا لو اپنے نام نمود، باہر مت لگاؤ، لوگوں کو لگے کہ ہاں بھئی وہ اپنی عزت کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک بھوکا شخص آپ کے پاس آ کے اگر اپنی عزت ہی لٹا چکا تو اس کے پاس بچا کیا ہے؟ تو میری کوشش یہ ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کروں کہ یار ایسے کام کرو، ایسے نہ کرو۔ جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہم 4 لوگ تھے، انصار بڑھنی، عبدالستار عیدی، ڈاکٹر رتفہ اور ناظم جیوا صاحب۔ ان چاروں کی فیلڈ الگ الگ تھی۔ مولانا سماجی بہبود میں تھے، ڈاکٹر رتفہ ہیلتھ میں تھیں، ناظم جیوا جو تھے وہ بلڈ کے حوالے سے کام کر رہے تھے، اور مولانا عیدی جو ہیں وہ بھی۔ تو اب تو جو صورتحال دیکھیے، نیکی جتنی بڑھے نا، یہ میرے ملک کا نام روشن کرتی ہے، میرے مذہب کا نام روشن کرتی ہے، اور مذہب سے نکل کے بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرتی ہے۔ لیکن اب ہم نے تماشے زیادہ لگا لیے۔ میں کسی کا وہ نہیں کر رہا، اگر میں بھی ہوں تو میں غلط ہوں اگر ہم تماشا لگا رہے ہیں۔ اویئرنیس ضروری ہے۔ میں اگر کسی قیدی کو رہا کرا رہا ہوں تو اگر میں کسی کو کھانا بانٹ رہا ہوں تو اس کی شکل نہ دکھاؤں، اگر میں کسی کی مدد کر رہا ہوں تو اس کی شکل نہ مدد کرتے ہوئے میں دکھاؤں، کیونکہ جہاں برائی پھیل رہی ہے وہاں اچھائی کا پھیلنا بھی ضروری ہے۔ لیکن اب یہ ہو گیا ہے کہ چورن زیادہ ہو گیا ہے، کام کم رہ گیا۔ تو سر آج ہمارے لیے آپ یہاں پہ موجود بھی ہیں، آپ نے اتنی زبردست گفتگو کی، اور ایک جو بات مجھے بہت اچھی بھی لگی، جو ایک بات کہتے ہیں نا خدا پہ یقین، میرا بھی ایمان جو ہے اس سے مزید یقین میں بدل رہا ہے، بلکہ ہم سب کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن پریکٹس کرنے سے، ایمان رکھنے سے ہی اس میں ہوتی ہے ساری چیزیں۔ تو میں چاہوں گی کہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کوئی بات، کوئی پیغام۔ جب آپ یہ سوچ لیں نا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، آپ سب کچھ چھپ کے کر رہے ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے، جب آپ کے ذہن کے اور دماغ کے اندر اور ہارٹ کے اندر یہ آواز آ جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ وہ کریں گے جو وہ چاہتا ہے۔ تو آئیں ہم وہ کریں جو وہ چاہتا ہے۔ جی، ہم نے ابھی انصار صاحب سے بات کی، تو ہمارے ساتھ ان کی مسز موجود ہیں جن کا کافی ذکر رہا، تو ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے شاہین بڑھنی صاحبہ سے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں؟ اچھا، کافی ذکر رہا، سر سے باتیں رہیں، اس میں جس طرح سے کہا کہ آپ نے اتنا ساتھ دیا ہے، ساری چیزیں کی ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ ساتھ جو ہے وہ کتنا پرانا ہے، اور آپ نے ان کا کس طرح سے، کہنے کو تو آسان ہے لیکن اتنا آسان ہوتا نہیں ہے، تو کس طرح سے آپ ان کے سفر میں ساتھ آپ نے دیا ان کا؟ الحمدللہ اٹس بین 40 ایئرز ناؤ، 40 سال ہو گئے ساتھ ہمیں شادی ہوئے ہوئے ہمارے، اور جب سے یہ ٹرسٹ کا آغاز ہوا ہے، ابتدا ہوئی ہے، تو میں تقریباً شروع سے ہی ساتھ ہی ہوں، تو اس لیے مجھے اپ اینڈ ڈاؤن ہر چیز کا پتہ ہے، ہر کیس کا، ہر چیز کا، ان کی جو بھی اسٹرگل رہی ہے تو میں ہر موقع پہ ساتھ تھی۔ تو ظاہر شروع میں تو بہت مشکلات ہی ہوتی ہیں، بلکہ ابھی بھی مشکل کیسز آتے ہیں، ایسا نہیں کہ مشکلات نہیں ہیں، لیکن مشکل سے گزر کے ہی تو کامیابی ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا، ایک تھاٹ آئی ہوگی اور اس سفر کا آغاز کیا ہوگا، کیونکہ مشکلات تو شروع میں ہی مشکلات رہتی ہیں، تو آپ کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں نے بولا ہوگا منع کرو، سمجھاؤ، کن کن کاموں میں اپنی زندگی گزاریں، تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ کیونکہ جب آغاز ہوا تھا اس وقت ظاہر وکالت بھی نہیں تھی، ہماری شادی بھی نہیں تھی، بچے بھی چھوٹے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک فائنینشیل انسیکیورٹیز ہو جاتی ہیں۔ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ کمائیں، اپنی پریکٹس پہ زیادہ زور دیں، آگے بچوں کو پڑھانا ہے، فیوچر ہے، دس اینڈ دیٹ،
لیکن پتہ نہیں کچھ اللہ پاک نے کچھ ہم دونوں کے دلوں میں کچھ ایسا ڈالا ہے کہ ہم نے کہا وہ تو چل ہی رہا تھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایسا نہیں کہ کوئی فائنینشلی بھی چلی، لیکن یہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے نا اندرونی، میرا خیال ہے اسی نے ہم دونوں کو کیپ اس گوئنگ. ایک اور چیز یہ کہ ابھی جس طرح سے سر نے کہا کہ ان کو تو دھمکیاں تو بڑے چھوٹا سا ورڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ تو ایک خاتون ہیں، obvious سی بات ہے، میاں ہیں آپ کے، ہوتا ہوگا دل تو گھبراتا ہوگا جب اس طرح کی چیزیں آپ نے لائف میں دیکھی ہوں گی اور مشکلات کو اس طرح سے، بلکہ مشکلات نہیں دھمکیوں کی میں اس طرح بات کرنا چاہوں گی، تو ہوا کبھی آپ کے ساتھ کہ آپ گھبرائی ہوں؟ الحمدللہ میں بھی نہیں گھبراتی، میں اس معاملے میں بہت وہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں کیا جا رہا ہے اور اللہ ہی ساتھ دے گا، اور اللہ پاک نے اب تک ہمیشہ سرخرو کی ہے، اور میں بالکل نہیں گھبراتی، کیونکہ خطرات سے ہی زندگی ہے، خطرہ تو کسی بھی کام میں ہو سکتا ہے، تو یہ تو پھر بھی اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے، تو اس میں خطرہ مول لینا، تو اس کے بعد جو آتا ہے نا رزلٹ، اس سے بہت خوشی ہوتی ہے. تو ہمارے دیکھنے والے کے لیے کوئی پیغام، کوئی بات آپ کہنا چاہیں؟ میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ خود سیٹسفائی ہیں کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو اس پہ قائم رہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ پاک ضرور ساتھ دیں گے. بہت شکریہ، بہت شکریہ بابا جی. ہم نے اپنے ریئل پاکستانی انصاف برنی صاحب سے ہم نے گفتگو کی، ان کی مسز سے بھی بات کی، اور اگر ہم نے ان کی گفتگو کو غور سے سنے تو سمجھے انہوں نے ایک بہت پیاری بات کی ہے. اس کو تھوڑا سا پریکٹس کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے خدا پہ یقین رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنی مشکلات دیکھتے ہیں خدا ہمیشہ ہوتا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ نیت بھی اچھی اور سچی ہونی چاہیے، تو ہی انسان کا کام جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. اور ہم یہ نیت رکھیں کہ ہم سب نے اپنے ملک پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، اس کو آگے لے کے چلنا ہے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہم سب نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اسی بات کے ساتھ مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.